خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے نام پر ایک ایکٹ 2018 میں اور اب پھر پاس کیا گیا، جسے ٹرانسجینڈر کے نام ایکٹ کے نام سے متعارف کروایا گیا۔ بنیادی ضرورت یہ بیان کی گئی کہ مردوں کے اپنے حقوق ہیں، عورتوں کے اپنے حقوق ہیں، جو مخنث ہیں، خواجہ سرا ہیں، ان کے حقوق کا بھی تحفظ کیا جائے۔ اور دکھایا جانے والا خواب تو اچھا ہے، لیکن جو تعبیر بنی وہ کچھ اس کے موافق نہیں ہے۔ ان کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے اور معاشرے میں انہیں اچھا مقام ملنا چاہیے۔ اس جنس کو صرف ناچنے گانے کے لیے نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ ان میں بھی جو عورتوں کے مشابہ ہیں وہ عورتوں والے کام کریں، جو مردوں کے مشابہ ہیں وہ مردوں والے کام کریں، اور انہیں معاشرے میں اچھا مرتبہ میسر آنا چاہیے۔ جو خنثی مشکل ہے، جس کے بارے میں یہ خبرداری نہیں ہوتی، اس کے اعضاء زیادہ مشابہت مرد سے رکھتے ہیں یا عورت کے، صرف اس کا مسئلہ ہے، اور اس کے لیے فیصلہ لینا ہوتا ہے، اور اس کا طریقہ طبی معائنہ ہوتا ہے کہ اس کے احکام کس کی طرف ہوں۔ اگر عورت کی طرف ہوں گے، وراثت میں بھی اسے عورت کا حصہ ملے گا، مرد کی طرف ہوں گے، مرد کا ملے گا، اور ضرورت ہے ان کے بارے میں قانون سازی کی۔ لیکن جو ایکٹ پاس کیا گیا، اس کی شق نمبر 3 جسے مخفی رکھا گیا تھا، اس میں کتنا زہر گھولا گیا، ذرا تصور تو کریں۔ پاک دھرتی پر یہ ناپاک عزائم والے کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں اس شق نمبر 3 کا حصہ اس بات کو بنایا گیا کہ کوئی بھی مرد یا عورت اپنے احساسات اور اپنی مرضی سے نادرہ میں یہ درخواست دے سکتے ہیں۔ مرد درخواست دے سکتا ہے کہ مجھے عورت ڈکلیئر کیا جائے، میرے جسم میں کچھ تبدیلی رونما ہو رہی ہے، اور عورت یہ کہ مجھے مرد لکھا جائے، اور نادرہ والے قانونی طور پر اس کی زبانی اس خواہش پر ہی بغیر طبی معائنے کے پابند ہیں کہ اس کی خواہش کے مطابق فیصلہ کریں۔ اور پاسپورٹ پہ بھی ایسا ہی کہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ اپنی مرضی سے جو کہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ یہ شق پاس ہوئی، یہ جو 3-4 سال سے زیادہ شور مچ رہا تھا، میرا جسم میری مرضی، اس میں ایک مخفی صورت یہ بھی تھی، بلکہ ملک پاکستان کے رہنے والوں میں سے 29,000 لوگوں نے اپنی جنس کی تبدیلی کی درخواست باقاعدہ طور پر پیش کی، جس میں سے 16,000 سے کچھ کم، 16,000 کے لگ بھگ مرد جنہوں نے درخواست کی کہ ہمیں عورت لکھا جائے، اور 13,000 کے لگ بھگ عورتیں جنہوں نے یہ خواہش کی کہ مرد لکھا جائے۔ وہ جن کے لیے قانون بنایا گیا تھا، ان کی کل درخواستیں جو نادرہ ریکارڈ میں ہیں 2021 تک، جب یہ ریکارڈ جب کا ملا، 30 ہیں، جس میں سے 9 ایسے جو مرد سے مشابہت رکھتے ہوں اور عورت لکھوائیں، اور 21 ایسے جن میں کچھ خنثی مشکل بھی تھے جو مرد لکھوانا چاہتے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ انہوں نے درخواستیں دیں، ہمارے ملک میں ان کی مرضی کے مطابق ان کی جنس لکھی گئی، اور پھر معاملات زیادہ طول پکڑے اور بات کھلی کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس میں وہ لوگ جو بنیادی طور پر کام کرتے ہیں وہ 3 ہیں۔ پہلا کام، مرد جو عورت کے طور پر جنس لکھوانا چاہتے ہیں، وہ عورتوں جیسی بود باش رکھتے ہیں، ان جیسے بال رکھتے ہیں، ان جیسا لباس پہنتے ہیں، ان جیسے ناخن رکھتے ہیں، اور ظاہری حیت کو ان کے قریب کرتے ہیں۔ حالانکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور آپ نے کہا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المشبہین من الرجال بالنساء والمشبہات من النساء بالرجال۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں سے مشابہت اختیار کریں، اور ان عورتوں پر جو مردوں سے مشابہت اختیار کریں۔ اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا ضروری ہے۔ جسے اس نے مرد پیدا کیا اسے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے، اور جسے اس نے عورت پیدا کیا اسے بھی اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ دوسرا کام یہ جو لوگ کرتے ہیں
پہلے تو لائف سٹائل چینج کرتے ہیں، دوسرا کچھ ادویات کھاتے ہیں جن سے آواز میں جو ساؤنڈ ہوتا ہے، ساز ہوتا ہے، اس میں کچھ تبدیلی رونما ہوتی ہے، پوری نہیں بھی تو کچھ نہ کچھ ہو جاتی ہے۔ باہر دیوار سے دوسری طرف کوئی مرد بول رہا ہو، ہم اسے نہیں جانتے پہچانتے، اس کی آواز سن کے یہاں بتاتے ہیں باہر مرد بول رہا ہے، عورت نہیں ہے، کیونکہ مرد کی آواز عورت سے مختلف ہے۔ اب وہ کچھ ادویات کا استعمال کر کے مرد اپنی آواز کو عورت کے قریب اور عورت مرد کی آواز کے قریب کر رہے ہیں۔ تیسرا کام وہ لوگ یہ کروا رہے ہیں، یہ یہاں ہو رہا ہے ملک میں، کہ وہ اپنے اعضاء کا آپریشن کروا کے، سرجری کروا کے، کچھ نہ کچھ مشابہت اعضاء کے اعتبار سے بھی اس کے ساتھ قائم ہو رہے ہیں، اور ہمارے ملک میں ایسے کئی آپریشن ہو چکے ہیں۔ اب ان تین کاموں کے ساتھ وہ اپنی جنس کی تبدیلی میں لگے ہیں۔ انسان کہیں بھی پہنچ جائے، اللہ کے فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ مرد آواز بھی بدل لے، اپنا اوڑھنا بچھونا بھی عورت کی طرح کر لے، اپنے اعضاء کی سرجری کروائے، آپریشن بھی کروا لے، اس میں وہ خرابی میں تو مبتلا ہوگا کہ ہے مرد، لیکن عورت بن کے کسی مرد کے ساتھ نکاح کر کے لواطت والے عمل میں مبتلا ہو، اب اسے قانونی حیثیت مل رہی ہے نا، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مرد جو عورت ظاہر کروا رہا ہے اس کے ہاں کوئی اولاد پیدا ہو سکے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا جو بنایا ہوا نظام ہے، آپ اس سے جنگ نہ کریں، اس سے لڑیں نہیں۔ اور آج بڑے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم یورپ کی جو بری مثالیں دیتے تھے، اور جب آیت پڑھتے تھے نا، شیطان نے کہا وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان نے روندہ بارگاہ ہوتے ہوئے رب سے کچھ کہا تھا، اور ان قسموں میں ایک بات، پہلے اس نے کہا یا اللہ گمراہ کروں گا، انہیں بہکاؤں گا، اس کام میں لگاؤں گا۔ اس نے کہا یا اللہ میں تیری مخلوق کو حکم دوں گا کہ وہ اللہ تیری تخلیق کو وہ بدل دیں، اور بدلنے کا معنی مفسرین نے سب نے کیا کہ وہ مرد اپنے آپ کو عورت بنانے کے چکر میں لگ جائے، اور عورت اپنے آپ کو مرد بنانے کے چکر میں۔ ہم سے طلباء پوچھتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے یہ پاکستان ہے، اسلامی ملک ہے، آپ یہاں جو کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، لیکن یورپ میں ایسا ہو رہا ہے، وہاں ایسی مثالیں ہیں، لیکن اب کتنی بدبختی ہے کہ ایک اسلامی ملک میں قانونی حیثیتوں سے، اور یہاں بھی جنس بدل رہی ہے، 16,000 مرد عورت بننے کے لیے اور 13,000 عورتیں مرد بننے کے لیے نہ صرف کہ یہ درخواست دے چکے ہیں، بلکہ کئیوں کی درخواست پر عمل بھی ہو چکا ہے۔ تو شیطان نے جو قسم اٹھائی تھی نا کہ لوگوں کو یا اللہ میں تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بھی بدلنے کی کوشش کروں گا، بنا ہوا مرد عورت بننے کی خواہش کرے گا، اور پیدا ہونے کے بعد جوان ہونے والی عورت بھی مرد بننے کی خواہش پیدا کرے گی، اب اس کا عملی نفاذ ہو رہا ہے۔ شیطان کی چال کس قدر مکر اور فریب پر محیط ہے۔ اب ذرا ہم توجہ کریں دوسری جانب، یہ ہے کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ اب اس کرنے سے جو نقصانات ہیں، پہلا نقصان کہ نسل آگے نہیں چل پائے گی، دوسرا نقصان کہ وراثت کے رب نے جو تقسیم کی ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے، وہ بیٹا بیٹی بن کے آدھا لے رہا ہے اور بیٹی بیٹا بن کے دوہرا لے رہی ہے، یہ اللہ کی تقسیم کے مخالف چل رہے ہیں۔ پھر اللہ نے جسے مرد بنایا اسے عورت بننے کا شوق پیدا ہو گیا، تو وہ اللہ کی رضا پر بھی راضی نہیں۔ پہلے ہی حالات بڑے مشکل ہیں، اور لوگ اللہ کی تقسیم پر پہلے سے راضی نہیں ہو پا رہے۔ غریب تو غریب رہا نا، چلو وہ تو کوئی خواہش کرے سمجھ آتی ہے، یا لاکھ پتی بھی کروڑ پتی بننے کے نشے میں بدمست ہے، اور کروڑ پتی بھی چاہتا ہے کہ ارب پتی بن جاؤں۔ چلو کرائے کے مکان والے کی خواہش تو سمجھ آتی ہے اپنا ہو، لیکن جس کے محل ہیں وہ حلال طریق سے کوشش کرے تو پھر بھی سمجھ آتا ہے، حرام طریق سے بھی ایک اور محل خریدنے کے لیے اور ٹاؤن بنانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کی دین پر راضی رہنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں، وہ کسی کو غریب بنائے امیر بنائے، اس کی تقسیم ہے۔ اگر تقسیم الہی پہ راضی ہو جائیں تو ذہنی خلفشار ختم ہو جائیں، اور بندہ مطمئن رہے میرا خدا اس پہ راضی ہے تو میں بھی اسی پہ راضی ہوں۔ اور اب تو حالت یہاں تک بن گئی کہ رب نے کسی کو مرد بنایا ہے تو وہ اس پر بھی راضی نہیں، کہتا ہے میں نے عورت بننا ہے،
اور عورت بنایا تو اس پہ بھی راضی نہیں، کہتا ہے میں نے مرد بننا ہے۔ کس چیز کا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ پہلے ہی ہمارا زمینی 70% حصہ اور 3 کروڑ آبادی اور روڈ، سڑکیں، راستے، کئی چیزیں سیلاب کی زد میں ہیں اور مشکل میں ہے ملک۔ کیا ہم یہ چاہتے ہیں؟ اور اس میں حکومتی اور اپوزیشن کے لوگ سب شریک ہیں، اور مخالفت میں 1-2 کے علاوہ کوئی بندہ اس نے وہاں بات بھی نہیں کی، اور اب بھی وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے پانی آیا ہے تو اللہ نے پھر بھی کچھ بچت کر دیا، اب ہم پر پتھر برسیں اور ختم کر دیا جائے؟